اور میری بہن یہ بتائیے کہ آپس میں آپ یہ لوگ مسلمان اور ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں کس طرح سے رہتے ہیں یہاں پہ؟ جی ہم لوگ اکٹھے ہی گزارتے ہیں، جیسے کہ ایک پریوار ہوتا ہے، مسلمان اور ہندوؤں میں ہم میں کوئی فرق نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک پریوار کی طرح جو ہے نا آپ زندگی بتاتے ہیں یہاں پہ۔ اور ابھی تو ان کے تاثرات ہم آپ کو سنیں گے، اتنے خوش ہیں ابھی یہ، تو اس سے زیادہ یہ کہتے ہیں آج تک کسی ہندو نے بھی ہمارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کیا ہے جتنا آپ مسلمان لوگوں نے، جو بہت ہی شاندار کالونی ہے ماشاءاللہ، ایسی شاندار کالونی ہے کہ ایک باہر سے جو نیا بندہ آتا ہے شہر کی طرح وہ کالونی لگتی ہے، اور خصوصی طرح مذہبی لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا بڑا قابل دید تھا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار احمد سعید۔ ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں انتہائی ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس جو ہے وہ ٹاپک نے جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا ایک زبردست طوفان برپا کیا ہوا ہے، اور وہ ہے وہ اس سیما لڑکی سے متعلق، سیما حیدر، جو کہ سندھ، اندرون سندھ سے جو ہے نا تعلق رکھتی ہے۔ نہ صرف جو ہے پاکستان کو چھوڑا بلکہ مذہب بھی، دین اسلام کو بھی جو ہے وہ خیر بات کہہ گئی۔ اس خاتون کو جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان اس کی دھرتی ماں ہے، جیسے ہندو کہتے ہیں نا ان کی دھرتی ماں انڈیا ہے، بھارت ہے، اس طرح ہماری دھرتی ماں جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس نے یہاں پر اس لڑکی کو جنم دیا اس دھرتی ماں نے، اور یہاں پر جو ہے اس نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، سب کچھ یہاں پہ بتایا ہے۔ اب اس کی وفا کا عالم یہ دیکھیے کہ جو اپنی دھرتی ماں کی نہیں ہو سکی وہ اس لڑکے کی ہو پائے گی، وہ انڈیا والوں تمہاری ہو پائے گی، یہ سوچنا بھی نہ۔ جو بے وفا ہوتا ہے وہ جب اپنے پہلے سے بے وفائی کرتا ہے تو پھر اگلے والوں کے ساتھ وہ وفا کی امید مت رکھے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کرے وہاں پہ جا کے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر جو ہے غلیظ جو ہے کیچڑ مت اچھالیں۔ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی کمیونٹیز کے بارے میں، جو منارٹیز ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا اس قدر غلیظ زبان یہ وہاں پر بیٹھ کے استعمال کری ہے، اور اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ وہاں کا میڈیا جو ہے نا اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہم اپنی منارٹیز کے ساتھ کتنا جو ہے نا وہ پیار کرتے ہیں، اور کتنا ان کے ساتھ ان کے دکھ درد و ہر غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس کی مثال میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور انٹیریئر سندھ سے جو ہے وہ خیر پور میرس کا علاقہ ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خاتون جو ہیں سیما حیدر، یہ بھی جو ہے وہ خیر پور میرس ہی کے قریبی ایک علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی علاقے سے جو ہے نا ہماری ہندو کمیونٹی جو ہے، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں انہوں نے آج ہمیں اس پروگرام کے اندر جوائن بھی کیا ہے۔ تقریباً کوئی آج سے 7-8 ماہ پہلے جو ہے وہ سیلاب نے پاکستان کے اندر بڑی تباہی مچائی تھی، اور اندرون سندھ بھی بہت شدید سیلاب آئے۔ ان سیلاب کی جو ہے نا صورت میں لوگوں کے گھر جو ہے نا منہدم ہو گئے تھے، اور جتنی ہندو کمیونٹیز تھیں خیر پور میرس کی، ان کے گھر بھی جو ہے نا بہت بری طرح سے متاثر ہوئے تھے، یعنی ختم ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے ہمارے ایف ٹی او ہیں، فیڈرل ٹیکس امبیڈسمین، ڈاکٹر آصف محمود جا، وفاقی ٹیکس محتسب، انہوں نے ماشاءاللہ 100 گھر جو ہے نا وہ ہندو کمیونٹی کے لوگوں جو ہے نا ان کو بنا کے دیے، اور وہاں پر جو انتظام انسلام سارا کیا گیا وہ جناب مولوی عبدالسلام صاحب تھے، جو کہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں، اور سیلاب کے دنوں میں میں خود وہاں پر موجود تھا، اور جس طریقے سے مولوی عبدالسلام صاحب نے جو ہے نا وہاں پر لوگوں کی ہیلپ کی، بالخصوص منارٹیز کی، اس میں کرسچن کمیونٹی بھی تھی اور ہندو کمیونٹی، ان دونوں کو جو ہے نا پکا پکایا مدرسے میں کھانا بنتا تھا اور ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اتنا شاندار اور زبردست وہاں پہ مظاہرہ یکجہتی کا، محبت کا، اخوت کا، پیار کا، الفت کا یہ دیکھنے کو ملا کہ میں اس کی مثال جو ہے نا وہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا پیار ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا، تقسیم کیا۔ تو یہ جو کہنا کہ یہاں پہ منارٹیز کو جو ہے نا حقوق حاصل نہیں ہے، یا وہ اپنے جو ان کے مسائل ہیں ان کو جو ان کی جو حقوق ہیں وہ ان کو جو ہے نا ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتے، تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولوی عبدالسلام صاحب، جو کہ اندرون سندھ جو ہے نا یہ ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں، اور جتنی صاحبہ جو کہ ہندو کمیونٹی کی وہاں پہ جو لیڈر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب سیلاب آیا تھا تو انہوں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ جو ہے نا اپنی ساری کمیونٹیز کو اکٹھا کیا ہندو کمیونٹیز کے لیے، اور وہاں پہ ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب نے ایک مندر بھی تعمیر کر کے دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے لیے مندر کی تعمیر بھی کی گئی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب مولوی عبدالسلام بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی کیسے ہیں آپ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے لاکھ احسان سے آپ سنیں سی کہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ عبدالسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ آپ کے اس قریبی علاقے سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکی، وہ عورت، وہ خاتون جس کا نام سیما حیدر ہے، اس خاتون نے جو ہے وہ تمام حدیں جہاں پار کی ہیں، وہاں پہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ غلیظ ترین جو ہے نا زبان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے نا وہ ہر ممکن کوشش جو ہے نا وہ کر رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس دھرتی ماں سے جنم لینے والی جو ہے نا اس دھرتی ماں کے خلاف جو ہے نا جو زہر اگل رہی ہے، اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور آپ نے بھی وہ اس کی باتیں سنی ہوں گی۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کیا کیا وہاں پر جو ہے نا لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ ان کی مدد کی تھی؟ شکریہ صحیح، جیسے بارشیں شروع ہوئی اور سیلاب آ گیا، بہت زیادہ فلڈ ہو گیا، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ باقی تو ہر کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون ہو رہا ہے، یہ بیچارے جو ہندو کمیونٹی تھی ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کم لوگ تھے۔ پھر ہم نے الحمدللہ کیا کیا کہ اس وقت لکڑی بھی گیلی تھی، پانی بھی زیادہ تھا، نہیں کوئی گیس کا سسٹم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے پکایا کھانا اپنے مدارس کے اندر تیار کروا کے ان لوگوں تک ہم نے الحمدللہ گھر گھر میں صبح کو بھی شام کو بھی افتخار بھائی ہم روزانہ روز کا یہ معمول تھا 21 دن تک الحمدللہ، جب تک لکڑیاں خشک ہو گئیں تو اس وقت تک الحمدللہ ہم نے ان کو دیا، فوڈ کیا، روزانہ روز ان کے معصوم بچوں کے لیے کپڑے، اور ان کے باقی جو اس وقت سردیاں اوپر آ گئی تھیں ان کو گرم کمبل دیے، جب تک ٹینٹوں کی ضرورت تھی تو ٹینٹ دیے، تو الحمدللہ یہ ترتیب تھی، خدمت کی۔ موشب یہ جو ایک جو ہے نا زہر اگل رہی ہے کہ ہم اپنی منورٹیز کے ساتھ جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ انتہائی پتہ نہیں غیر مناسب رویہ رکھتے ہیں یا سلوک کرتے ہیں، اور بالخصوص عام پاکستانی کی بات کی جائے تو لوگوں کا جو ہے نا آپس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک محلے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہ کمیونٹیز اکٹھے رہتی ہیں، تو ان کا آپس میں تعلقات آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ صحیح الحمدللہ، آپ نے تو بڑا بہترین سوال کیا ہے۔ ہمارے صحیح ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جیسے ایک مسلمان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم بھاگ کے آتے ہیں، جب بھی ان کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، مثلا ان کی ہولی وغیرہ کے دن ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہوتا ہے کہ جو غریب کمیونٹی ہوتی ہے ان کو باقاعدہ عید گفٹیں، ان کو عید کا راشن، ان کے بچوں کو خرچیاں وغیرہ، یعنی کہ ایسے کہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری کمیونٹی غریب کمیونٹی ہے۔ تو یہ جو ایک تھا، ایک پورا بڑا محلہ تھا جو بہت ہی شاندار کالونی ہے، ماشاءاللہ ایسی شاندار کالونی ہے کہ ایک باہر سے جو نیا بندہ آتا ہے شہر کی طرح وہ کالونی لگتی ہے، اور ابھی تو ان کے تاثرات ہم آپ کو سنیں گے، اتنے خوش ہیں ابھی یہ، تو اس سے زیادہ یہ کہتے ہیں آج تک کسی ہندو نے بھی ہمارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کیا ہے جتنا آپ مسلمان لوگوں نے، اور خصوصی طرح مذہبی لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، بڑا قابل دید تھا وہ۔ یعنی یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا ترین زبان کا استعمال کر کے پاکستان اپنی دھرتی ماں یہاں سے جنم لے کر اس مٹی کا قرض اتارنے کی بجائے اس مٹی کے اوپر بھونک کر جو ہے وہ اس خاتون نے، اس عورت نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا بدذات ہونے کا جو ہے نا وہ اس نے مظاہرہ کیا ہے۔ نہ صرف اس نے پاکستان کو چھوڑا ہے بلکہ دین اسلام، وہ ایک آفاقی مذہب جو ہے، وہ کائنات کا آفاقی مذہب، اس کو جو ہے نا اس نے چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور مذہب کا انتخاب کیا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر بات تو بہرحال ہمارا وہ اس کا ایک اپنا ذاتی ہم فیل قرار دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف جو بکواسیات وہ کر رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا میں چاہوں گا عبدالسلام صاحب، اگر آپ کے پاس ارد گرد کہیں ہندو کمیونٹی کے جو ہمارے کوئی بھائی یا بہن کوئی ہیں تو ان سے ہماری بات کروا دیجئے تاکہ ہم ان سے بھی جو ہے نا وہ۔ جی تو یہ ہماری بہن ہے، تو یہ سندھی میں بات کرتی ہے، اردو میں بھی یہ ہے ہماری بہن جو تو اردو میں بات کرتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں تو وہ انشاءاللہ پورا سب بتائے گی انشاءاللہ۔ پتر تمہیں ہتے کا تکلیف یا آپ لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعاون، مسلمانوں کا سلوک کیسا ہے؟ ہم بہت
बहुत खुश हैं। हमारी 7 पीढ़ियां यहाँ पर ही गई, हम अभी बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे और हम सारे ठीक से गुजर रहे हैं। जी मेरी बहन, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमीदा है। हनूदा है? हमीदा से हमीदा। अच्छा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान में माशाल्लाह, जारी बात है आप पाकिस्तान बनने से पहले इस इलाके में मौजूद होंगे, तो कभी किसी मुसलमान भाई की तरफ से जो है ना आपको कभी कोई किसी तकलीफ का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, हमने कोई भी तकलीफ का काम नहीं किया, हमने जो किया अपने शौक से ही किया। नहीं आपको कोई। और मेरी बहन ये बताइए कि आपस में आप ये लोग मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये आपस में किस तरह से रहते हैं यहाँ पे? नहीं, हमें किस चीज की भी तकलीफ नहीं, हम बहुत खुश हैं यहाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में खुश हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है? नहीं नहीं। ये गाँव अपनी जो मजहबी आज़ादी के साथ अपने तमाम अपने जो आपके होते हैं मामलात, वो आसानी के साथ आप अदा करते हैं? होली वगैरह या और जितने त्यौहार वगैरह आपके होते हैं मजहबी त्यौहार, उनको आप खुशी के साथ आराम के साथ मनाते हैं यहाँ पे? सही पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर आपका गांव जो है पाकिस्तान बनने से पहले आपको कोई यहाँ पर तकलीफ या कोई मुसलमानों ने कभी आपको तंग किया, या आपके जो मजहबी त्यौहार होते हैं उनमें किसी? नहीं, हमको किसी ने भी तंग नहीं किया है, ना ही हम परेशान भी हैं, ना ही हमारे कोई और भी हैं। और यहाँ पे होली जो है सही इनसे जी अब्दुल सलाम साहब, इनसे ये पूछिए कि ये अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जो है ना बिल्कुल अब तमाम त्यौहार जो है ना आज़ादी के साथ मनाते हैं, ये पूछिए इनसे। जी हम लोग इकट्ठे ही गुजारते हैं, जैसे कि एक परिवार होता है, मुसलमान और हिंदुओं में हमें कोई फर्क नहीं। क्या बात है, क्या बात है, एक परिवार की तरह जो है ना आप जिंदगी बिताते हैं यहाँ पे। तो ये मैं पैगाम जो है ना इंडिया वालों को, भारत वालों को, हमारे जो है ना हमसाया मुल्क को ये पैगाम जाता है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने की मजमूम जो कोशिश की जा रही है इस औरत की तरफ से, इस सीमा की तरफ से, सीमा हैदर की तरफ से, ये कतन गलत है। और ये हमारी बहन जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ये हिंदू कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने जो बात की है, इनकी जो लीडर हैं जतनी साहिबा, जो इस वक्त सख्त तबीयत के साथ जो है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी वो डॉक्टर के पास गई हैं। अब्दुल सलाम साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप ज़रा काइंडली मेरी बात सुनेंगे? जी बिल्कुल मैं सुन। जी सही, आपने मुझे मेरी कल जब आपसे बात हुई तो आपने जतनी साहिबा के बारे में बताया था कि वो बीमार थी, तो क्या हुआ था वो जरा थोड़ा सा वाकया बताइए कल वाला। जी सही, ये उनमें से वो मेरे साथी खड़ी है बहन, वो उससे ही आप पूछ सकते हैं। कल जिसको बहुत ज्यादा बुखार था वो आई मेरे घर में, उससे पूछो कि मेरे घर वालों ने उसकी कितनी खिदमत करी, किस तरतीब से। क्या बात है, ॾाढी क़िस्मत कई असांखे, ॾाढी असां माशाल्लाह। माउ पीउ असांजा जी ये हींअर बुखार मूंखां ॻाल्हाए नथी सघां, मूंखे ब्लड प्रेशर जो चक्कर। ये सही बहन कह रही है कि कल जब हम वहाँ पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तरतीब से खिदमत हुई कि जैसे अपना घर के जैसे बंदे होते हैं। मेरा मुंह धुलाया, तेज बुखार था, पंखे के नीचे सुलाया, बहुत ही इज्जत दी, ठंडा पानी शरबत पिलाया, यानी कि हर तरह की जो हमारे घर के अंदर था पूरी खिदमत। माशाल्लाह, जिस तरह मुसलमानों के होते हैं। ये इतना मुस्बत चेहरा मेरे जनाब अब्दुल सलाम साहब का, दिल करता है कि इनका माथा चूम लूं। इतने खूबसूरत इंसान है, इतने मेहमान नवाज आदमी हैं, और ये असल चेहरा है इस्लाम का, असल चेहरा अब्दुल सलाम साहब की सूरत में यकीन जानिए दिल बाग बाग हो जाता है ऐसे जो ना अजीम इंसान की ये गुफ्तगू सुनकर। वो कहते हैं कि वो बुखार में मुब्तला थी और बहुत शिद्दत बुखार के साथ जो है ना वो खुद इनके घर चल के आई, दवा के पैसे नहीं थे दवा दारू करने के, और उन्होंने इनकी जो है ना सिर्फ दवा दारू किया, उनको घर में लिटाया, उनको पट्टियाँ की, उनको जो है ना ठंडा पानी शरबत पेश किया। तो ये एक मुस्बत जो है ना, इतना मुस्बत जो है ना इंसान जो है ना वो उससे ये इल्ज़ाम लगाना उससे हमसाए मुल्क के ऊपर, और जो है ना दुश्मन की कमी गाह के अंदर बैठकर जो है वो जो है ना वो तीर बरसाना, ये मैं समझता हूँ ये किसी नस्ली आदमी का, नस्ली इंसान का काम हरगिज़ नहीं हो सकता। बदनस्ल जो है ना वो इंसान जो है वो हवसप्रस्त इंसान जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। कोई ईमानदार आदमी जो है ना उससे आप इस तरह की तवक्को नहीं कर सकते। सीमा ने जो कुछ हरकतें की हैं, सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ जो है ना, मज़हब के ऊपर हम तो बहुत बाद में हमारे उलमा इकराम या दीगर उसके ऊपर अपनी राय जो है ना वो देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तुमने सीमा अपना मज़हब तब्दील करना है तो करो, लेकिन मासूम बच्चों का
جو ہے نا مذہب تبدیل کروانے کا جبرن تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ہمیں قوت اخوت عوام کے اس نعرے کے اوپر پورا کامل یقین ہے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ.